تمام معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب جس عظیم رہبر کا روز رحلت منا رہے ہیں، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہستی ہے جسے خدا نے اپنی خاص نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ رہبر کبیر کہ جسے خدا نے طبع بلند، امیدوار دل، پاک نگاہ، حقائق کو جاننے کے لیے بے قرار جان اور بے نظیر بصیرت عطا فرمائی۔ آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ ذیقعد کی 11 تاریخ امام ہشتم امام علی رضا علیہ السلام کا روز ولادت ہے۔ جب مامون نے خلافت کو امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے کرنا چاہا تو امام علی رضا علیہ السلام نے واضح الفاظ میں مامون سے فرمایا، اگر خدا نے خلافت کو تیرے حوالے کیا ہے تو تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو اسے میرے حوالے کر دے، اور اگر خدا نے اسے تیرے حوالے نہیں کیا تب بھی تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ جو چیز تیری نہیں ہے تو اسے میرے سپرد کر دے۔ امام علیہ السلام نے اپنے اس فرمان کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ امامت و رہبری کا منصب خود اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے لائق اور شائستہ افراد کو دیا جاتا ہے، جس کا مامون اور اس جیسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب میں کلاس قناعت کی طالبات کو دعوت دوں گی کہ وہ آئے اور امام علی رضا علیہ السلام کی شان میں منقبت پیش کرے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اب میں دعوت دوں گی ہمارے تقریری مقابلے کے فائنل راؤنڈ کے لیے منتخب ہونے والی پہلی امیدوار ثانیہ زہرا کو کہ وہ آئے اور افطار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پہ لب کشائی فرمائے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ میرا نام ثانیہ زہرا فیصل رضا ہے۔ میری تقریر کا موضوع ہے بیداری اور شعور نظر امام خمینی۔ اسلامی حکومت کے قیام کے لیے امام خمینی نے جو سب سے پہلا قدم اٹھایا وہ بیداری اور شعور تھا، اور قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ قوم کو سب سے پہلے بیدار کرو۔ تمام امیوں نے یہی سے آغاز کیا اور اماموں کا بھی یہی کام تھا کہ وہ سب سے پہلے قوم کو بیدار کرے اور شعور دے۔ امام حسین علیہ السلام کا بھی یہی مقصد تھا کہ وہ اپنی قوم کی اصلاح کے لیے جا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بھی جا رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اس مقصد میں کامیاب بھی ہوئے۔ اس امت کے اندر فساد یہ تھا کہ وہ یزید کی حکومت تھی اور لوگ خاموشی سے اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ اس کے علاج کے لیے امام حسین علیہ السلام حضرت عباس اور حضرت علی اکبر کے ساتھ ساتھ عورتوں اور بچوں کو بھی لے گئے تھے۔
جس کے لیے امام حسین علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے۔ آج عزاداری امام حسین اسی بیداری کا نتیجہ ہے۔ کل 72 تھے آج کروڑوں ہیں، کل 72 تھے آج کروڑوں ہیں، ہو گئی حیران دنیا حسین کا لشکر دیکھ کے۔ شکریہ۔ اب میں گزارش کروں گی تقریری مقابلے کے فائنل راؤنڈ کی دوسری امیدوار خدیجہ صائمہ سے کہ وہ آئے اور اپنی تقریر سے امام خمینی کے انقلاب کی تاثیر سے ہمیں آگاہ کرے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و محترم اساتذہ، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے بیداری و شعور از نظر امام خمینی۔ جی ہاں، امام خمینی ہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے اس فکر کو آج سے کئی سال پہلے لوگوں کے اندر بیدار کیا کہ اگر ظالم سے نجات چاہتے ہو تو اپنے اندر شعور لاؤ، اگر طاغوت کا خاتمہ چاہتے ہو تو اپنے اندر بیداری پیدا کرو، کیونکہ کسی بھی تبدیلی کے لیے اٹھایا جانے والا پہلا قدم اگر کوئی ہے تو وہ بیداری و شعور ہی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، قرآن کے واقعات گواہ ہے کہ ہر زمانے میں انبیاء اور معصومین کو امت کی طرف سے جس بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا وہ امت کی بے شعوری تھی۔ اگر امت بے شعور نہ ہوتی تو حضرت موسیٰ معجزہ دکھاتے ہوئے خوف محسوس نہ کرتے، اگر امت بے شعور نہ ہوتی تو کبھی بھی رسول کو ولایت کا اعلان کرتے ہوئے خوف محسوس نہ ہوتا کہ میں جو یہ ولایت سمجھا رہا ہوں یہ بے شعور امت اسے کسی اور معنی میں نہ لے لے۔ امام حسین کا قیام بھی اسی بے شعور امت کی وجہ سے ہے۔ وہ بے شعور امت جو فاجر، فاسق، زانی، ظالم یزید کو تخت پر بیٹھا دیکھ کر خاموشی سے اپنی انفرادی عبادات میں مصروف تھی۔ امام حسین نے خروج کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ کہا میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ آخر امت میں کیا فساد تھا؟ نمازیں ہو رہی تھی، حج ہو رہے تھے، طواف کعبہ ہو رہے تھے۔ عزیزان، اس وقت امت میں فساد یہ تھا کہ امت بیدار نہیں تھی، اتنی بے شعور تھی کہ طاغوت کے سائے میں تمام عبادات کو انجام دے رہی تھی، طاغوت کو جانتے ہوئے بھی خاموش تھی۔ دنیا میں وہی شخص ہے تعظیم کے قابل جس شخص نے حالات کا رخ موڑ دیا ہو۔ امام خمینی نے امام حسین سے ہی درس لیا ہے کہ اگر قوموں میں تبدیلی پیدا کرنی ہے تو سب سے پہلے امت میں بیداری و شعور پیدا کرنا ہوگا۔ اگر انقلابی تحریک کے 15 سالوں میں امام راحل نے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا وہ بیداری و شعور ہی تھا، اور آخر آہستہ آہستہ عوام بیدار ہوئی اور شاہ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی معاشرتی برائیاں ہیں وہ اسی بے شعوری کا نتیجہ ہے۔ تفرقہ اگر معاشرے میں جنم لیتا ہے تو اسی بے شعوری کی وجہ سے، نفاق اگر معاشرے میں جنم لیتا ہے تو اسی بے شعوری کی وجہ سے، جہالت اگر معاشرے میں جنم لیتی ہے تو اسی بے شعوری کی وجہ سے۔ بے شعوری آج کئی مشکلات اور فساد میں اضافے کا باعث ہے۔ میرا آج آپ سے سوال ہے کہ کیا تمام دنیا کے مسلمین کو بیدار کرنے اور جھنجھوڑنے کے لیے پاکستان کے حالات کافی نہیں ہیں؟ آج مظلوم، بےکس، درماندہ امت جس پر مسلسل ہر طرز کے حملے کیے جا رہے ہیں، کبھی شیعہ ہونے کی وجہ سے 7 استادوں کو ایک ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے، کبھی خودکش حملے اور بم دھماکے، کبھی مہنگائی کے ہاتھوں پستی عوام تو کبھی لٹیروں کے ہاتھوں مجبور عوام۔ یہ مسلمان ملک، یہ مسلمان امت، یہ مسلمان حکومت جو انقلاب کے ہمسائے میں رہتی ہے، اس نے انقلاب سے کتنا شعور لیا، اس کے اندر انقلاب سے کتنی بیداری آئی۔ اگر وہی پیغام میں بیداری جو امام خمینی نے اپنی عوام کے اندر پیدا کیا تھا اگر اس قوم کے اندر آ گیا ہوتا تو آج اس قوم کی یہ حالت نہ ہوتی، کیونکہ جس کے اندر بیداری آ جائے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ قابل روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ آج حزب اللہ کیوں کامیاب ہے؟ آج حزب اللہ سے کیوں اسرائیل ڈرتا ہے؟ آج حزب اللہ کیوں دشمنوں سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بیدار ہے، اور جو قوم بیدار ہونا سیکھ لیتی ہے اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ یہ درس انہوں نے امام خمینی سے لیا ہے۔ ہم فخر کرتے ہیں ہمارا رہبر خمینی ہے، ہم فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسرے امام خمینی میں پیدا کیا۔ خمینی وہ جو عزت کا راستہ بتاتا ہے، خمینی وہ جو بیداری و شعور کا راستہ بتاتا ہے۔ آخر میں خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ ہمیں بھی اس انقلاب انگیز فکر سے آشنا فرمائے
اور ہمارے اندر بیداری و شعور عطا فرمائے۔ شکریہ۔ آپ کے سامنے مطلع الفجر کی طالبات ترانے کی شکل میں رہبر معظم سید علی خامنہئی کو خراج تحسین پیش کرے گی۔ میں دعوت دوں گی مدرسے کی طالبات کو کہ وہ آئے اور ترانہ پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام انبیاء اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی کوششوں کا ایک اہم مقصد حکومت الہی کا قیام قرار دیا۔ آپ کے نزدیک حکومت کے بغیر اس دنیا میں اسلام پر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ حکومت اسلامی کا انکار دوسرے لفظوں میں اسلام کے انکار کے مترادف ہے۔ اب میں تقریری مقابلے کے فائنل راؤنڈ کے لیے دعوت دوں گی قہار ایمان ملک کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلا و تذل بها النفاق و اہلا۔ روز ارتحال رہبر کبیر روح اللہ موسوی الخمینی کی مناسبت سے تمام راہروان راہ ولایت و امامت کو تعزیت و تسلیت عرض کرتی ہوں۔ موضوع سخن فکر امام خمینی راہ نجات پاکستان۔ ہوئے دا آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستاں کر کے چھوڑوں گا۔ جلانا ہے مجھے ہر شمع دل میں سوزے پنہا کو، تیری تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا۔ عصر حاضر میں اسلام کے زرعی اصولوں کی سربلندی اور غلبہ اسلام کی جب بات آتی ہے تو عالم اسلام کی برجستہ بابصیرت اور مجاہدانہ جدوجہد رکھنے والی شخصیت امام خمینی کا عکس دلوں پر نقش ہو جاتا ہے، اس لیے کہ امام خمینی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اسلام کو ملبے سے نکالا اور طاغوتیت اور فرعونیت کو للکارا اور ستم رسیدہ ملتوں کو ظالموں کے مقابلے میں اور خصوصاً شیطان بزرگ امریکہ کے مقابل میں لا کھڑا کیا اور استقامت کی راہ دکھائی۔ اور امام خمینی نے ان طاقتوں کے سامنے پرچم اسلام کو بلند کر کے بتا دیا کہ ہم فقط اسلام کے پرچم یعنی کلمت اللہ کے سائے کے پرچم میں زندگی گزارنے کے خواہاں ہیں۔ اس وقت کہ جب فکر یہ تھی کہ فقط نماز و روزہ کافی ہے، فقط درس اور بحث و مباحثے کافی ہیں، امام خمینی نے بتا دیا کہ یہ فکر کافی نہیں ہے، اس لیے کہ جب ملتیں زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہو، جب ملتیں ستم رسیدہ ہو، جب ملتوں کے پاؤں میں غلامی کی بیڑیاں ہو، تو فقط سجدوں کی تعداد بڑھا دینے سے امتوں کو نجات نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتا۔ امام خمینی نے اس وقت یہ شعار دیا کہ راہ حل یعنی امام خمینی کا راستہ ہے، کیونکہ امام خمینی کی فکر کربلا سے لی گئی فکر ہے۔ اور جب امتوں کے باشعور افراد نے امام خمینی کی اس فکر انقلابی اور قرآنی کو درک کیا تو اپنی ملتوں کو یہ درس دیتے نظر آئے کہ ذوبوا فی الخمینی کما ذابہ الاسلام، خمینی میں اس طرح سے ضم ہو جاؤ جس طرح خمینی اسلام میں ضم ہو گئے۔ اس لیے کہ امام خمینی نے اپنی شخصیت کو بت نہیں بنایا، بلکہ قرآن و اہل بیت سے حقیقی اسلام کو حاصل کر کے وحدت ہدف
ملتی ہیں۔ اور اگر آج یہی مکتب تمام انسانیت کو اور ملت پاکستان کو نجات دے سکتا ہے، اور پاکستان کہ جس کی موجودہ حالت یہ ہے کہ تمام اقوال اور مونوگرام سرکاری اداروں کے دروازوں پر لکھے ہوئے تو نظر آتے ہیں لیکن اعمال ان کے مخالف ہیں۔ اتحاد کی یہ حالت ہے کہ مساجد کی تقسیم اس طرح سے ہے جس طرح سے متحدہ ہندوستان میں مسجدوں اور مندروں کی تقسیم کی جاتی رہی، اور پاکستان کا کلچر اور تہذیب اس حد تک ہو گیا ہے کہ اس کا مقابلہ ہند کی بے حیائی اور فحاشی اور عریانی سے کیا جانے لگا۔ آج ملت پاکستان کو اس سے کون نجات دے گا؟ وہ ہدف جس کے لیے پاکستان تعمیر کیا گیا وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ فقط ایک راہ امام خمینی سے ممکن ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ امام خمینی کی فکر کو سمجھا جائے اور اپنے معاشرے میں احیا کیا جائے، اس لیے کہ آج کے دور میں یقیناً صراط مستقیم کی راہ امام خمینی کی راہ ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس راہ پر چلنے کی اور عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں کلاس بصیرت کے طلاب کو دعوت دوں گی کہ وہ آئے اور ایک خاکہ ہمارے سامنے پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اب میں دعوت دوں گی خاص فاطمہ محسن کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ بیداری و شعور از نظر امام خمینی۔ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ تمام حمد و ثنا خدا لم یزل کے لیے ہے جو ہر ابتدا کی ابتدا اور ہر انتہا کی انتہا ہے۔ درود و سلام و عظمت محمد و آل محمد پر اور خدا کی رحمت ہو عظیم رہبر امام خمینی پر۔ خداوند متعال کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں عصر امام خمینی میں پیدا کیا کہ جن کے افکار کا منبع اور سرچشمہ قرآن مجید اور تعلیمات محمد و آل محمد ہیں، کہ جنہوں نے اس زمانے میں کہ جب پوری دنیا یہ باور کر چکی تھی کہ دین فرسودہ ہو چکا ہے اور اس کی جگہ ٹیکنالوجی لے چکی ہے، ایک سوئی ہوئی ملت کو بیدار کیا اور خداوند متعال کی دی ہوئی طاقت سے طاغوت زماں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ لیکن افسوس، کہاں امام خمینی کے فکر کا خورشید روشن اور کہاں تاریک راتوں میں کھڑی امت مسلمہ، کہاں امام کے اتحاد و وحدت کی تعلیمات اور کہاں ہماری فرقہ بندیاں، کہاں امام کے سیاسی افکار اور کہاں ہمارا طاغوتی نظاموں کے ساتھ گٹھ جوڑ۔ یقیناً آج ہماری بدحالی کی وجہ امام راحل کے افکار کو فراموش کرنے کا نتیجہ ہے۔ امام راحل فرماتے ہیں کہ اسلام واقعی کو خود بھی پہچانو اور دوسروں کو بھی پہچانواؤ۔ امام خمینی اپنی 15 سالہ نہضت کا آغاز عوام کی بیداری سے کرتے ہیں اور بے شعوری جیسی مہلک بیماری سے اپنے معاشرے کو پاک کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ بیماری ہے جو نہ صرف امتوں کو نگل جاتی ہے بلکہ اماموں اور رہبروں کو بھی تنہا کر دیتی ہے۔ قیام امام حسین کا مقصد بھی امت محمدی کو بیدار کرنا تھا، جو خاموش اور بے شعور ریوڑ کی مانند یزید جیسے فاسق و فاجر کو اپنا حاکم تسلیم کر بیٹھی تھی۔ سید الشہداء نے اپنے پاک لہو سے بے ضمیروں کو جھنجھوڑا اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ بتا دیا کہ اگر امت باشعور ہوتی تو غدیر میں ولایت کو دوستی نہ کہتی، اگر امت باشعور ہوتی تو صفین میں نیزوں پر بلند قرآن سے دھوکہ نہ کھاتی، اگر امت باشعور ہوتی تو چند سکوں کے عوض اپنے امام کو سودا نہ کرتی، اگر امت باشعور ہوتی تو کربلا برپا نہ ہوتی۔ افسوس کہ مسلمہ سال ہر سال فردی عبادات اور عرفان محض کی گولیاں کھا کر غفلت کی نیند سوتا رہا اور اسلام کا باغی بن کر مغربی تہذیب کا ایسا دلدادہ ہو گیا کہ الحفیظ والامہ۔ کیا ہم ایسے اسلام کے پیروکار ہیں جو فقط بوقت نکاح خطبہ اور بوقت نزا یاسین پڑھنے کے کام آئے اور باقی تمام معاملات زندگی میں یورپ کے دسترخوان کی بچی ہوئی ہڈیوں پر گزارا کریں؟ نہ عزیزان، الحمدللہ کہ امام خمینی نے اپنے عظیم افکار و عمل سے واضح کر دیا کہ ملتوں کی نجات نہ ہی مغرب نوازی میں ہے اور نہ ہی تحجرانہ دین کی تاریکی و ظلمت میں۔
ہمیں فخر ہے کہ ہمارے رہبر خمینی ہیں، اور آج ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم سب خط خمینی کو اپنائیں کہ جو حقیقی صراط مستقیم ہے، اور یہی الہی افکار ملت پاکستان کو ذلت اور تحقیر سے نجات دلا سکتے ہیں۔ آج مملکت خداداد پاکستان اقبال کے شاہینوں سے تقاضا کر رہی ہے کہ غفلتوں سے نکل کر بیداری و شعور کی راہ کو اپنائے، وطن عزیز کی سالمیت کے لیے عالمی سامراج کے چنگل سے نکل کر خالص اسلامی افکار کو اپنائیں اور آپس میں متحد ہو کر ایک ملت کے تصور کو عام کریں۔ چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار اب بھی، چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار اب بھی، چمن سے آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی۔ شکریہ۔ احسن، جزاک اللہ۔ یہ تھی فاطمہ محسن۔ اب میں دعوت دوں گی فائنل راؤنڈ کے آخری امیدوار سطوت سے کہ وہ آئے اور اپنا انداز سخن پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورما فتنہ باطل کو دبا دیتے ہیں، خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنی گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں۔ مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ صدر ذی وقار اور معزز حاضرین، مجھے آج جس موضوع کو اپنے الفاظ کے گلدستے میں سجانا ہے وہ ہے فکر امام خمینی، راہ نجات پاکستان۔ جناب والا، جب چاروں طرف منافقت و بے حسی کے اندھیرے چھانے لگے، جب انسانیت حق و صداقت کی معمولی سی کرن کے لیے بھی ترسنے لگے، جب مصلحت کا تاغوت عدل و انصاف کو نگلنے لگے، جب سچ بولنا جرم اور حق کی پاسداری گناہ عظیم ٹھہرے، جب انصاف کو وقت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے، جب فرقہ بندی کے نام پر آپس میں اختلافات پیدا کر دیے جائیں، جب خود کش حملوں کی بدولت اسلام کی تصویر بگاڑ دی جائے، جب غیرت و حمیت کا ڈالروں کی چمک دے کر سودا کر دیا جائے اور حکومتی ایوانوں میں قذف و ریاکاری کی صدائے بازگشت سنائی دینے لگے، تو پھر رنج و الم اور مایوسی کے اس دور میں ہر مرد حق کی صدا گونجتی ہے کہ کہاں ہے پاکستان کا خمینی، کہاں ہے؟ جناب صدر، امام خمینی جیسے مجدد اسلام اور عالم فقیہ اور بابصیرت رہبر کی قیادت میں دنیا اسلام کا پہلا عوامی انقلاب رونما ہوا، جس کے نتیجے میں مشرقی وسطیٰ کا سب سے طاقتور شاہی نظام حکومت زمیں بوس ہو گیا۔ امام خمینی نے اپنی اعلیٰ فکر، مصمم ارادے، پختہ عزم اور عوامی اتحاد و بیداری کے ساتھ ایران سے ظالم و جابر حکمران رضا شاہ پہلوی کو نکلنے پر مجبور کر دیا، جو انقلاب اسلامی سے قبل امریکی چاپلوسی میں تمام حدیں عبور کر چکا تھا۔ لیکن امام خمینی ہی نے ایرانی قوم کے مسائل کا ادراک کیا اور امریکی گماشتوں کے خلاف آواز بلند کی، اور انتھک جد و جہد کے نتیجے میں آخرکار امریکہ اس کے گماشتوں کو ایران چھوڑنا پڑا۔ جناب والا، آج پاکستان میں بھی کرپٹ امریکہ کے غلام حکمران اقتدار پر قابض ہیں۔ امریکہ جب چاہتا ہے پاکستان کی سالمیت پر حملہ آور ہو جاتا ہے، ملکی وقار کو پامال کرتا ہے، مگر پاکستان کے یہ نااہل حکمران امریکی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور امریکہ کے اقدامات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ جناب صدر، آج پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے نا، اس میں اس کو ایک خمینی جیسے حکمران، ایک انقلابی رہنما کی ضرورت ہے جو استعمار کی سازشوں کا ادراک رکھتے ہوئے اسے اپنی مقدس زمین سے نکال باہر کرے اور دنیا کی سپر طاقت امریکہ اور اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ یقیناً آج پھر سے ضرورت ہے اس خمینی فکر کی جو ہمیں سہاروں کی زندگی سے نجات حاصل کروائے۔ IMF، ورلڈ بینک اور دوسری خیرات دینے والی بے ساکھیوں کشکول گدائی کو توڑ کر باوقار قومی زندگی کا تصور فراہم کرے اور ہمیں کسی کے سامنے جھکنا نہیں بلکہ وقت کی فرعونی طاقتوں کو جھکانا سکھا دے۔ فکر امام خمینی یہی ہے کہ ملتیں اپنا راستہ فاسد غلام امریکی اور مغربی غلاموں سے، ان حکمرانوں اور سیاست دانوں سے الگ کر لیں، الہی راستہ اپنا لیں، ایمان اور قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، قومی اتحاد، یگانگت و خود مختاری کی فضا کو فروغ دینے میں اپنا حصہ ڈالیں اور پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ پاکستان کا شمار بھی آزاد ترقی یافتہ ممالک میں ہونے لگے گا۔ لہٰذا پاکستان میں امن کا قیام اور استعمار سے نجات حاصل کرنے کا واحد راستہ فکر امام خمینی ہے۔ شکریہ۔ کیونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا قیام حصول حق کی خاطر تھا،
لہٰذا کسی باطل سے معاملہ نہیں کیا، ملک میں موجود باطل قوتوں کا قلع کما کر ڈالا، انہیں سازشیں کرنے کا موقع نہیں دیا، حتیٰ انقلاب کے اوائل میں نئے سر اٹھانے والی باطل قوتوں کا سختی سے مقابلہ کیا، یعنی جس بھی باطل طاقت نے کوئی سازش کرنا چاہی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اب میں دعوت دوں گی کلاس امانت کی طالبات کو کہ وہ آئے اور ترانہ پیش کرے۔ اوج پر تھی رزم کربلا کی آبتا، عزم آہنی میں تھا جلال بوترا، دے رہا تھا فکر کو شعار انقلاب، بٹ رہا تھا ظلمتوں میں نور آفتاب، چھٹ رہی تھی چشم انتظار کی تھکن، خمینی امام خمینی بت شکن، خمینی امام خمینی بت شکن۔ پر وہ مرد انقلاب، خاک میں ملا دیا غرور تخت و تاج، ہو گیا غبار سب گروہ سامراج، کر دیا جہاں میں اہل زر کو بے نقاب، موسوی زبان پر تھے فاطمی سخن، خمینی امام خمینی بت شکن، خمینی امام خمینی بت شکن۔ اب میں دعوت دوں گی ہماری مدیر اعلیٰ خواہر زامنہ یاور سے کہ وہ آئے اور اظہار خیال فرمائیں۔ آج 4 جون ہے امام خمینی کی 34ویں برسی، جس پر آپ لوگ سب یہاں جمع ہے، اور مسلسل 2 ہفتے سے ایک پروگرام تشکیل دیا گیا ہے تقریری مقابلے کا۔ ماشاءاللہ سے بچوں کے امتحانات چل رہے تھے، اس شارٹ نوٹس پر صرف 1 ہفتے کے نوٹس پر اناؤنسمنٹ کیا کہ ایک تقریری مقابلہ کرنا ہے، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کا زور و شور دیکھا کہ مختلف کراچی کے علاقوں سے، دور سے، قریب سے تقریباً 47 خواہران نے رجسٹریشن کروائی اور اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور آہستہ آہستہ یہ چھٹتے گئے، کم ہوتے گئے، سیمی فائنل راؤنڈ ہوا، اور آج فائنل راؤنڈ تھا جس میں 5 منتخب تھے۔ ماشاءاللہ 5 نے بہت اچھی تقریر کی۔ تقریری مقابلے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ باقی سب سنیں اور جو مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں کم از کم وہ امام خمینی کی فکر کو پڑھیں۔ کیوں ہم ہر سال برسی مناتے ہیں؟ ہم اپنے پیاروں کی جو عزیز ہے، جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی بھی برسی مناتے ہیں، لیکن اس میں اور اس برسی میں فرق ہے۔ وہ صرف ایک محبت میں برسی منائی جاتی ہے ہر سال، یہاں ہم برسی اس لیے مناتے ہیں کہ ہم ان کی فکر کو زندہ کریں کہ ایک عام سا شخص معصوم نہیں ہے، لیکن معصوم کی سیرت پر عمل کر کے، حسین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کر کے، جب اپنے زمانے میں، بہت زیادہ سال پہلے کی بھی بات نہیں ہے، جب اپنے زمانے میں ایران اسلامی حکومت ایران میں پیدا کر سکتا ہے، قائم کر سکتا ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جب اس زمانے میں یہ خمینی، یہ مرد مجاہد اپنے زمانے کے طاغوت کا مقابلہ کر سکتا ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم میں بھی یہ بیداری اور شعور آنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہر سال پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہاں چھوٹی سطح پر مدرسے میں منعقد کیا گیا پروگرام، شام کو انشاءاللہ آپ لوگ سب حاضر ہو گئے۔ مغرب کے بعد نشتر پارک میں پروگرام ہے، جس میں کراچی سے اور مختلف اطراف سے خواتین و حضرات تشریف فرما ہوں گے۔ آپ لوگ سب سے بھی وقت کی پابندی کے ساتھ وہاں پر آنے کی گزارش ہے۔ اچھا، ایک کوئز پروگرام بھی آپ لوگوں کے لیے تشکیل دیا گیا ہے، آپ کو علم ہے، وہ بین الاقوامی انٹرنیشنل کوئز پروگرام ہے کہ جس میں ایک کتاب آپ کو دی گئی ہے، جس میں آپ کو سوالات کے جواب دینے ہیں۔ اس کوئز کے جو شرکا ہوگے، جو اس وقت نشتر پارک میں موجود ہوگے، انہی میں سے پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن اناؤنس کی جائے گی، جس میں پہلی پوزیشن آپ لوگ سب کو معلوم ہے ایران زیارات ہے،
دوسری کیش ہے اور تیسرا بھی کیش ہے. اور وہی کوئز کا ہم نے مدرسے کی سطح پر بھی انعقاد کیا. ٹیچرز کے درمیان بھی ایک مقابلہ رکھا کہ ہماری ٹیچرز بھی, کیونکہ ان کا باقاعدہ ٹیچر ٹریننگ کورس ہوتا ہے, جو آپ کی بچیاں پڑھ رہی ہے, والدین یہاں موجود ہے, ہماری ٹیچرز باقاعدہ ہر ہفتے انہیں بھیجا جاتا ہے, لیکچر بھیجا جاتا ہے, وہ ان لیکچر کو سن کے ان کے آنسرز دیتی ہے, باقاعدہ مسلسل وہ پورا سال ٹریننگ میں رہتی ہے تاکہ وہ بچوں کو اعلیٰ تعلیم اور صحیح فکر دے سکے. تو ٹیچرز کے درمیان بھی ہم نے اسی کتاب کا کوئز مقابلہ رکھا اور اسی طریقے سے بچوں کے درمیان بھی کوئز مقابلہ رکھا. پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اس کوئز مقابلے کے انعامات اور نام بتا دیے جائے, اس کے بعد آہستہ آہستہ آتے ہیں تقریر کی طرف, جس کے لیے آپ لوگ بے صبری سے منتظر ہے کہ کون اول آئے گا, کون دوم آئے گا, کون سیوم آئے گا. اچھا, یہاں پر بھی آپ کو بتاتے چلے 3 گروپس تھے ہمارے پاس. 9 سے 11 سال کی بچیوں کا ایک گروپ, 12 سے 15 سال کی بچیوں کا ایک گروپ اور 16 سال سے آنورڈز بچیوں کا ایک گروپ. یعنی ان تینوں گروپس کی مارکنگ اسکیم ایج کے حساب سے تھی. کسی ایک نے فقط فردن مارکس نہیں دیے, ججز رکھے گئے, 4 ججز نے مارکس دیے ہیں جس کا ایوریج آپ کے سامنے ہے, تاکہ کسی قسم کی فیورزم نہ ہو, کسی قسم کا ایج کی وجہ سے کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. اس لیے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ججز کے فیصلوں کو حتمی سمجھا جائے گا اور انشاءاللہ آپ لوگ سب ماشاءاللہ سے ہوش مند ہے, کوئی اعتراض نہیں کرے گی. سب سے پہلے ہم کوئز کے انعامات اناؤنس کرتے ہیں. کوئز میں پہلے ہماری ٹیچرز, ہماری جو یہاں کی محنت کرنے والی ٹیچرز ہیں جنہوں نے یہاں پر کوئز کے انعامات دیے ہیں, میں دعوت دوں گی خار فاطمہ رضوی کو کہ وہ آئیں اور ہماری ٹیچرز کو انعامات دیں. خار فاطمہ رضوی کے لیے بلند آواز میں درود پڑھیں. کوئز میں ہم نے سوچا تھا 1st, 2nd اور 3rd پوزیشن رکھیں گے, مگر ماشاءاللہ سے ہماری قابل ٹیچرز 3 ٹیچرز ہیں, تینوں نے فل مارکس لیے ہیں, ہم تینوں کو برابر انعام دیں. لگا دے جو بس ایک ٹھوکر خمینی, لگا دے جو بس ایک ٹھوکر. اب باری ہے ہمارے مدرسے کے بچوں کی کہ جنہوں نے اس کوئز میں پارٹیسپیٹ کیا, کتاب بیداری و شعور از نظر امام خمینی. اب اسٹوڈنٹس میں سے بھی 3 بچیوں نے فل پوزیشن لیے, فل مارکس لیے, یعنی تینوں اول ہیں. کون ہو سکتا ہے, ہاتھ اٹھائیے, کون ہو سکتا ہے؟ چلے میں بلا رہی ہوں, تینوں اسٹیج پر آئیں گے. ارسا سبتین, کنیز عشرت, فلک شرف. جو اللہ اکبر خمینی, خمینی زمانے کا بوزر خمینی, خمینی زمانے. آپ لوگ کو پھر سے بتا رہی ہوں کہ اس میں جتنی بھی ججز ہیں انہوں نے جو مارکس دیے ہیں اس کا ایوریج نکالا گیا ہے. ہماری 3rd پوزیشن ہے فاطمہ محسن کی, فاطمہ محسن. 5000 ان کو کیش دیا گیا ہے اور ساتھ میں عمومی انعام 7000 روپیز. خواہر ستوت, خواہر ستوت نے 2 پوزیشن لی ہے. ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی تقریر کی. اول پوزیشن کے لیے میں دعوت دوں گی ہماری معزز مہمان خار سلمہ کو کہ وہ یہاں پر آئے اور اول پوزیشن کو انعام دیں. درود پڑھیں بلند آواز سے. جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے کامن گفٹس لیے ہیں, ماشاءاللہ ان کی بھی تقاریر واقعاً بہت اچھی تھی, محنت کی ہے انہوں نے, ان کو بھی بلایا جا رہا ہے یہاں پر. خمینی زمانے کا بوزر خمینی, 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 خمینی. امامت کی قوت دکھائی جہاں کو, امامت کی قوت دکھائی جہاں کو. امامت کا پیرو ہے رہبر خمینی, امام زمانہ کا. ہماری معزز مہمان گرامی اور سلمہ مہدی سے گزارش کروں گی کہ وہ آئے اور ان کے لیے ایک خصوصی انعام ہم نے رکھا ہے, ایک چھوٹا سا ہدیہ ہے. میں دعوت دوں گی خار سلمہ مہدی کو ہدیہ دینے کے لیے خار زامنہ یاور سے کہ وہ آئے اور ہمارے مہمان کو ہدیہ پیش کریں. اٹھے کیوں نہ دل, ولایت کی خاطر اٹھے کیوں نہ دل. سارے مراحل کراس کرتے ہوئے فائنل راؤنڈ تک یہ بچی پہنچی ہے.
دعائے سلامتی امام زمانہ کے لیے آپ سے گزارش کروں گی اپنی نشستوں پر احترام امام زمانہ کے لیے کھڑے ہو جائے. پروگرام کا اختتام دعائے سلامتی امام زمانہ سے کریں.